السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا اس چینل کا مقصد آپس میں بہتر کمیونیکیشن اور کیمسٹری ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک افراد کی کوشش سے کتنا اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو یہ سیریز ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جو ویریس موضوع کے اوپر ہم نے اس کو کیٹر کیا ہوا ہے، اور یہ بیسکلی ڈیفرنٹ زندگی کے لیسنز اور جو ایکسپیرینس شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم ابھی بات کرنے والے ہیں، کچھ کال سے، کچھ شاعری سے، کچھ ڈیفرنٹ کوٹیشن سے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد رشتہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہیے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اہم یہ بات نہیں کہ دوسروں نے کیا سوچا، کیا کہا اور کیا کیا، بلکہ دنیا اور آخرت میں اہمیت صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا سوچا اور آپ نے کیا کہا۔ ہر بات سے دل لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر زندگی میں آپ کو وہ رشتے نہ مل سکیں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ اس کے لائق نہ تھے، بلکہ یقین رکھیں کہ آپ اس سے بہتر کے مستحق ہیں۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ میں نے جتنے لوگ کو ٹوٹتے دیکھا فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان سے یہ تک نہ کہا کہ حوصلہ یارا، اللہ کرم کرے گا۔ یقین کیجیے، بڑی طاقت ہے اس ایک جملے میں۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہی رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے کوئی اور نہیں درد ملتا، اور جب کوئی اور سہارا نہیں ملتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہمارا ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ رحمان اور رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے۔ پوچھا چڑیوں سے کیسا بنا آشیانہ، تو بولی بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے۔ کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے جس پہ ایک باریک سا چھلا نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے خدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں تو پھر اکڑ کیسی۔ یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے ہیں، بہت سے سال لگے، سال بھی جوانی کے۔ اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، زخم کھلتے ہیں اذیت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کے، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ہے امانت میں خیانت ہوں کسی کی خاطر، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اتنا مصروف ہوں جیسا کہ حوث میں، اتنا مصروف ہوں جینے کی حوث میں، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں مجھ کو۔ کبھی کبھی دکھ کے کئی دور دیکھنے کے بعد
یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے خوشی آپ کے در سے خیر بات کہہ چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بھروسہ رکھیں اللہ کی پاک ذات پر، کیونکہ کائنات تبدیلی کے اصول پر چلتی ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑنے اور سے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور وہ جسے جوڑے اسے سارے کائنات میں مل کے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ رشتے ہوں یا تعلق، جب تک دل کے ہوتے ہیں تو مضبوط رہتے ہیں۔ جیسے ہی دماغ کا عمل دخل شروع ہو جائے، رشتے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کر لو، صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم سے دن میں 70 بار گناہ ہو جائے نا، اور تم ہر بار صدقے دل سے توبہ کرو، تو اللہ تمہیں دن میں 70 بار معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت تم کو معاف کر کے کم نہیں ہوتی۔ اللہ سے کسی حال میں نا امید نہ ہو، وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ جل جلال کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ جل جلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ جل جلال سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ جل جلالہ اس کو پھل دے گا۔ جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا ہی پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھولوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ جل جلال پہ بھروسہ رکھو۔ سارے رشتے لفظ کے ہیں اور لفظ میں ہی ہیں، جو خیال بھی ہے، تصور بھی اور معنی بھی ہیں۔ ہم اور تم اور وہ سب جو ہماری باتیں سن رہے ہیں، لفظ میں سوچتے ہیں، لفظ کی لذت میں جیتے ہیں اور لفظ کی اذیت میں مرتے ہیں۔ ہم لفظوں میں ہی ملتے ہیں اور لفظوں میں ہی بچھڑتے ہیں۔ لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گنواتے ہیں۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔